گناہوں کو مت دیکھنا، میرا عمل جب پیش کرنا تو میرے رسول سے پردہ پوشی کر دینا. یہ ہے رسول اللہ کی محبت. اتنا حیا ہے علامہ اقبال کو کل قیامت کے دن جب میرے اعمال پیش کر رہے ہوں تو رسول اللہ سے پردہ کرنے کے ہم کو حیا آتی ہے تو میرے رسول کا دل مغلوب ہوگا کہ میرا بندہ دنیا سے گناہ کر کے آیا. از نگاہ مصطفیٰ فضا مدین، اے اللہ میرے گناہوں کا اگر تو پیش کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن تو رسول اللہ سے پردہ پوشی کر دینا، حضور کے سامنے میرے گناہ کو مت پیش کرنا. یہ وہ محبت تھی جو یہ محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا والہانہ عقیدت اتنی محبت. ہم آج لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ 60 سال 70 سال دنیا میں رہنے کے لیے اتنا جھول جھمیلا، یہ چھوٹا یہ بڑا وہ چھوٹا، سب ایک دن قبر میں چلے جائیں گے میرے بھائی. اور تصور کرو، اور نہیں ہے نا جا کر کے کیوں نہ کسی قبرستان کو دیکھ لو، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ سر ہے نہ آنکھ ہے، ہڈی بھی سڑی ہوئی ہے. ہمارا آپ کا ان کا عمل اگر ٹھیک نہیں ہے نا وہی حال ہوگا. یہ سب ٹائم فش، جتنا چیخ لیجئے چلا لیجئے بول لیجئے چہک لیجئے مہک لیجئے، قبر میں جانا ہے یہ ابو تحقق، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری. یہاں کی تیاری تو ایک روٹی کھائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے، نہیں کھائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے، 4 روٹی کھا لیں گے تو بھی زندہ رہیں گے، کچھ بھی نہیں کھائیں گے تو زندہ رہیں گے. لیکن وہاں اگر آپ کی اعمال ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی تو یقین مانو کہو کے رونے والی زندگی آپ کو قبر میں گزارنی پڑ جائے گی. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. رات کے سناٹے میں جب کبھی ساری دنیا سو رہی ہو، اٹھو تہجد کی نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں آنسوؤں کا خراج پیش کرو. خوب رو، نہیں آنکھ میں آنسو آئے تو رونے کی طرح رو، چہرہ بنا لو. اور جب اس وقت گناہوں کو یاد کرو، اور ان گناہوں کو یاد کر جب تیرے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے کہ خدا میں نے یہ 60 سال کی زندگی 25 سال کی زندگی گناہوں والی زندگی گزاری ہے، الہ العالمین معاف فرما دے. اور اس احساس گناہ ندامت کی بنیاد پر تیرے آنکھ سے آنسو کا اگر ایک قطرہ بھی گرا دے، علامہ اقبال فرماتے ہیں موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے اپنے انفعال کے. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے اپنے انفعال کے. تیرے احساس گناہ کی بنیاد پر تیرے آنکھ سے آنسو کا اگر ایک قطرہ گرے گا نا وہ تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جائے گا. ندامت کا ایک آنسو کا قطرہ. اے کاش کبھی ایسی زندگی آئے، ایسی رات آئے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں روئیں. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھا کرتے ہو، پھر کبھی دل کرے نا تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. جب تہجد کی نماز لکھو گے تو شاعر نے کیا منظر کشی کی ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ندامت کے چراغوں سے سمجھ رہے ہیں؟ ندامت کا چراغ نہیں سمجھ رہے. بندہ ندامت کی گناہوں کی ندامت کی بنیاد پر جب روتا ہے نا تو اس کی آنکھ سے آنسو جو گرتے ہیں وہ کہتا وہ آنسو نہیں وہ چراغ ہے. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. بندہ جب تنہائی میں رہتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو وہ رو نہیں رہا ہوتا بلکہ خدا سے کلام کرتا رہتا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے، وہی کھڑی ہوتی ہے جب بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے اس کا رب، وہ ہے اس کا خدا ہے. خدا اور بندے کے بیچ میں جو حجاب تھا وہ تہجد کی نماز میں ہٹ جاتی ہے اور بندہ خدا سے کلام کرنے لگتا ہے. ویسی